جب سے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اپنے جو ان کے لیڈر تھے ان کی باتوں کی وجہ سے منتشر ہوئی ہے، پرابلم میں آئی ہے، تو جو پولیٹیکل ورکر ہے ظاہر ہے انہوں نے پہلے ان کے دوسرے فریکشنز میں گئے، پھر اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئے، تو وہ اس طرح کے اگر اچھے لوگ آتے ہیں پیپلز پارٹی میں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اردو بولنے والے بھائی بہنوں کے لیے ہمارے لیے ہمارے پاس بہت عزت ہے، اور چیئرمین صاحب یا ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کبھی بھی لسانیت پر یقین نہیں رکھتی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ حکومت کورونا ویکسین کا پہلا آرڈر دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر 2 ہفتوں کی پابندی اور ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد ختم کرنے کی تجاویز دی ہیں۔ میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ تاثر جو دیا گیا کہ لاک ڈاؤن کا مشورہ سندھ حکومت کی جانب سے دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا گیا تھا، کوئی تجویز سندھ حکومت کی جانب سے پیش نہیں کی گئی تھی۔ لیکن ہاں، وزیر اعلیٰ سندھ نے 2 گزارشات پرائم منسٹر کے سامنے رکھی۔ پہلی گزارش یہ تھی کہ جو بین الصوبائی موومنٹ ہے لوگوں کی، یعنی کہ جو لوگ شمال میں جہاں پر پازیٹیوٹی ریشو تقریباً 14-15% ہے، اگر وہاں سے لوگوں کی موومنٹ اسی طریقے سے چلتی رہی تو سچویشن بلوچستان میں، سچویشن صوبہ سندھ کے اندر خطرناک ہو سکتی ہے، اور اس خطرناک سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے گزارش کی تھی کہ جو پروونشل ٹرانسپورٹ ہے اس کو روکا جائے تاکہ لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اجلاس کی بریفنگ دیتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ منگوائی جانے والی ویکسین میں 20 لاکھ ڈوز ہوں گے۔ صوبے میں جہاں کورونا کی شدت زیادہ ہوگی وہاں کاروبار اور تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ویکسین تھی وہ ہم لینے کو تیار تھے، لیکن اس میں دقت تھی کہ اس کے ریٹ کو ڈریپ نے، جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اس نے فکس نہیں کیا تھا 31 مارچ تک۔ کل ڈریپ نے اس کے ریٹ کو مختص کر دیا ہے، اس کو اپروو کر دیا ہے، اور آج جیسے ناصر شاہ صاحب نے بتایا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 20 لاکھ ویکسین کو آرڈر پلیس کرنے کے لیے کینسینو کمپنی کا وہ آرڈر آج پلیس کر دیا جائے گا۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشنز دیے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹنگ کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، اور جس طرح ہم آج سے 6 ماہ پہلے فرسٹ ویو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگریسو ٹیسٹنگ کر رہے تھے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے تھے، اسی چیز کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں نئی ایمبولینس کی خریداری کا معاملہ سامنے آیا تھا، جلد نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ایمبولینس کا ایک ایشو ہے، سندھ حکومت نے سندھ ریسکیو اینڈ میڈیکل سروس جو ہے سٹارٹ کیا ہے، جو کہ کراچی شہر میں ٹھٹا سجاول میں اس وقت کام کر رہی ہے، حیدرآباد میں اس وقت کام کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں کیبنٹ میں ایک اور ایشو آیا تھا نئی ایمبولینسز کو پروکیور کرنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ غالباً کوئی 200 یا 250 نئی ایمبولینسز کو سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پروکیور کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس طرح کے مسائل مستقبل میں آپ کو فیس نہ کرنا پڑے۔ جو کیسز عدالتی فیصلے کے بعد کلوز ہوئے ہیں یا عدالتی فیصلے کے بعد کسی شخص کو 12-15 سال کی پرسیکیوشن کے بعد باعزت بری کیا گیا ہے، اب اگر وفاقی حکومت اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو پریشرائز کرنے کے لیے کیسز کو کھولنا چاہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں قانونی اعتبار سے تو یہ چیز نہیں کی جا سکتی، بٹ سیاسی اعتبار سے اگر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ماضی میں بھی ہماری قیادت نے بہادری کے ساتھ ان کیسز کا سامنا کیا ہے، کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی، اور آج بھی اگر اس طرح کے جھوٹے کیسز انہوں نے بنائے تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ فریال تالپور صاحب ہوں، یا مراد علی شاہ صاحب ہوں، یا ہماری کابینہ کے اور اراکین ہوں، وہ بہادری کے ساتھ فیس کریں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کتے کاٹنے کے واقعات میں کمی نہ لانے پر محکمہ بلدیات کے 44 افسران کو معطل کر چکے ہیں۔ 44 کے قریب افسران کو ہٹایا گیا ہے کہ جن کی نیگلیجنس تھی، اور اس پر ایک مکمل پروگرام جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے، جس پر جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جی کروڑوں روپے جو ہے وہ این ٹی آر پر خرچ کر دیے گئے، لیکن کوئی اس کا نہیں ہے، تو وہ 1 روپیہ بھی
इस वक्त तक उस पर खर्च नहीं हो सका। वो अंडर प्रोसेस है पूरा प्लान। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, बल्कि नई कानून साजी इन इदारों को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए भी हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। लेकिन जो कदगने हैं, जिस तरह सेंसस का इशू है, दीगर इश्यूज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन और वो उसमें हाइल थी। लेकिन अब जो कोविड की सिचुएशन है तो उसके लिहाज से जो भी फैसले NCOC के होंगे उस पर अमल किया जाएगा। जिस तरह अभी किसी दोस्त ने 2 बाई इलेक्शंस का भी जिक्र किया जो यहाँ पे हो रहे हैं, एक NA पे और एक PS पे जो अभी होने वाला है, तो उस पर भी जो फैसले होंगे इसी रोशनी में किए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जब से MQM अपने लीडर की वजह से मुंतशिर हुई थी वो मुतासिर हुई। पीपल्स पार्टी आने वालों को खुशामदीद करेगी। जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है अपने जो उनके लीडर थे उनकी बातों की वजह से मुंतशिर हुई है, प्रॉब्लम में आई है, तो जो पॉलिटिकल वर्कर है ज़ाहिर है उन्होंने पहले इनके दूसरे फ्रैक्शंस में गए, फिर उसके बाद वो घर बैठ गए। तो वो इस तरह के अगर अच्छे लोग आते हैं पीपल्स पार्टी में तो हम उनको वेलकम करते हैं। यहाँ पे आने वालों में कोई ऐसा नहीं है कि जो गिरफ्तार हो, जिस पर पता नहीं कितने केसेस हों और वो आकर हमने कोई लॉन्ड्री मशीन लगाई हुई है जिसमें वो आता है और उसके बाद वो आज़ाद हो जाता है, उसके केस ख़त्म हो जाते हैं। इन जितनी भी यहाँ पे शमूलियतें हुई हैं उनमें एक आदमी ऐसा बता दे कि जो जेल में था, जो मुल्क से बाहर था और फिर हमने उसको एमनेस्टी दी, उसको कोई NRO मिला पीपल्स पार्टी में आने से। हमारे पास जो आए हैं उनका किरदार साफ है। और उर्दू बोलने वाले भाई बहनों के लिए हमारे पास बहुत इज्जत है। और चेयरमैन साहब या हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कभी भी लिसानियत पर यकीन नहीं रखती।